بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو جناب، آج کی بات یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور 21 اکتوبر ہے 2022 کا۔ آج عمران خان کے خلاف توشیخانے ریفرنس کا فیصلہ آنے والا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ 1 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی تک فیصلہ تو آیا نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیا آتا ہے، کیا ہوتا ہے، کچھ تجزیہ نگار ہیں اور کچھ ہمارے خیالات ہیں کہ فیصلہ ان کے خلاف نہیں آئے گا، انہیں بڑی عدالت میں بھیج دیا جائے گا اور عدالت میں پھر مقدمہ چلے گا اور وہاں سے جو بھی فیصلے آئیں گے، کیونکہ یہ لاکھوں روپے کے غبن کا یا لاکھوں روپے توشیخانے سے تحائف لینے کی بات ہے کہ انہوں نے کئی لاکھ کے تحائف وہاں سے لیے اور اسے بیچ دیا یا لے گئے، اپنی ذاتی پراپرٹی بنائی۔ تو اس سلسلے میں یہ کیس تھا اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ کیس تھا، وہ اسے چلا رہا ہے۔ ابھی تک تو اس کا فیصلہ آیا نہیں ہے، فیصلے کا انتظار ہے، ہر ایک انتظار کر رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف بات یہ ہے کہ ان کے جو پرویز خٹک ہیں، KPK کے گورنر رہ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ رکن ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عمران خان کے خلاف آتا ہے تو انہوں نے اپنے تمام کارکنان کو، ورکرز کو ہدایت دی ہے کہ جیسے ہی اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے، آپ لوگوں نے سڑکوں پر آ جانا ہے، بالکل کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا ہے، سڑکوں پر آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور اس احتجاج کو اتنا بھرپور بنائیں کہ یہ فیصلہ کرنے والے ہل جائیں۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایمن ولی خان جو ہے ANP کے رکن ہے، ANP کے رہنما سربراہ ہیں، اس وقت تو سربراہ تو ان کے والد صاحب ہیں، لیکن اشفق نیار ولی ہیں، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں یہ ایمن ولی، تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ ان کے حق میں نہیں آنا چاہیے، مخالف میں آنا چاہیے، اور عمران خان جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملین مارچ ملین مارچ ملین مارچ، لیکن یہ مارچ ہو نہیں رہا، تاریخ نہیں دے رہے اور مارچ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا۔ تو انہوں نے کہا ہے، سخت زبان استعمال کی ہے اور اخلاقیات کا دامن چھوڑا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ مرد کا بچہ ہے تو اعلان کرو، اور پھر جانوروں سے بھی تشبیہ دی ہے کہ اس طرح سے کہا ہے انہوں نے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ میرا خیال ہے کسی بھی رہنما کو، کسی دوسرے رہنما کے، جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، ایک لیڈرشپ دوسری لیڈرشپ کو کس طرح سے جانور اور یہ اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کتنا بھی ہو جائے، سیاست ہوتی ہے، اخلاقیات جو ہے بالکل ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اخلاقیات کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، اور ظاہر ہے پھر سیاست تو ہوتی ہی ننگی ہے، تو سیاست کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اخلاق کو نہ چھوڑیں، اخلاق الگ چیز ہے۔ تو اگر جو کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کی جائے۔ سیاست برائے گندی زبان، گندے الفاظ، ورڈ یا محاورے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس چیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ذاتیات پر نہ جائیں کسی کے۔ یہاں ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، جب وہ دوسرے کے خلاف آتے ہیں، اس کی ذاتیات پہ آ جاتے ہیں، اس کی طلاق ہوئی، اس کی شادی ہوئی، اس نے نکاح کیا، اس نے یہ کیا، کئی لیڈران کے خلاف یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اس کے فلاں لڑکی سے دوستی ہے، اس کے فلاں ایکٹر سے دوستی ہے، فلاں اداکارہ سے دوستی ہے، وہ یوں ہے، وہ تیوں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ذاتیات ہے۔ ظاہر ہے عوام جو اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں، اپنے رہنما کو دیکھتے ہیں، وہ اسی طرح سے اس کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ایک نجی زندگی بھی ہوتی ہے اور ایک سیاسی زندگی ہے، تو لوگوں کی نجی زندگی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نجی زندگی سے ہم لوگوں کو کوئی واسطہ نہیں ہے، کارکنان کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بس یہ بات کہنی تھی کہ اخلاقیات کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اس کو تھامے رکھیں، اور پھر کسی بھی لیڈر کے خلاف کوئی بات کریں۔ تو ناظرین، جب یہ فیصلہ آئے گا تو پھر اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد دوسری بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ MQM کے جو اجلاس ہونا تھا، وہ اجلاس کافی تاخیر سے شروع ہوا تھا کل، اور وہاں پر کچھ فیصلے کیے گئے ہیں۔ کچھ یہ بھی ہو رہا تھا کہ افواہیں تھی، اور یہ تھا کہ عامر خان چھوڑ کر جا رہے ہیں، عامر خان نے چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے ریزائن دے دیا ہے، اب وہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن عامر خان خود حاضر ہوئے، کل پریس کانفرنس ہوئی پیپلز پارٹی سے۔ سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی سے ان کے مذاکرات کا دور چلا، اس میں پیپلز پارٹی نے ان سے مختلف وعدے کیے، جیسے کہ وہ کرتی آئی ہے۔ اس نے پھر دوبارہ سے ان سے وعدے کیے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کے وعدے پورے کریں گے، ہم حلقہ بندیوں پر دوبارہ نظر ثانی کریں گے،
اور آپ کے کارکنان کے لیے بھی دیکھا جائے گا جو اسیر ہیں اور وہ ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے کب سے دیرینہ مطالبہ تھا MQM کا، تو اس پر انہوں نے حامی بھری ہے، اس کے لیے پلاٹ مختص کیا ہے، جگہ دی ہے۔ تو یہ والی بات ہوئی ہے کل، تھوڑی سی ڈیولپمنٹ، تھوڑی سی آگے آئیے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے کو کچھ ہو جائے، کہ جگہ تو مل ہی گئی ہے، اب بن جائے گی، تو MQM کی یہاں پہ کچھ کامیابی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو MQM کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہونے چاہیے کہ حلقہ بندیاں درست طریقے سے نہ کی جائیں۔ کسی ایک پارٹی کو، کسی ایک طبقے کو پیچھے لے جانے کے لیے جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، جو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، اس کو ختم کیا جائے، دوبارہ سے ریوائز کیا جائے۔ گو کہ یہاں پہ کراچی میں کئی ڈسٹرکٹ بنا دی گئی ہیں اور ڈسٹرکٹ میں اضافہ کیے جا رہے ہیں، لیکن صوبہ بننے کا نام نہیں ہو رہا، صرف ڈسٹرکٹ الگ ہوگا۔ تو ڈسٹرکٹ کے تحت جب یہ ہو رہا ہے تو پھر اسی حساب سے انہوں نے حلقہ بندیاں تعصب کی بنا پر پیپلز پارٹی نے بنائی ہیں، کچھ اپنے لیے، کچھ دوسری پارٹیوں کے لیے انہوں نے تعصب کی بنا پر، زبان کے اس پر اور قومیت کی بنیاد پر یہ حلقے بنائے ہیں، جس میں MQM کو سراسر نقصان ہو رہا ہے۔ ان کے حلقے توڑ مڑوڑ کے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی آبادی کو ڈسٹرب کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ان کا مطالبہ تھا کہ یہ والی بات آپ ہماری مانیں، اس کو حلقہ بندی کو دوبارہ۔ تو ناصر حسین کے ساتھ ان کے کل مذاکرات ہوئے، اور اس مذاکرات میں جو ہے تو یہی طے پایا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی باتیں مان رہے ہیں کچھ، کیونکہ پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ ان کو لالی پاپ دینا آسان ہے، ان کو اپنے دام میں اتارنا آسان ہے، کہ آج ہم ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات یہ مان لیں گے، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیں گے، اور اس طرح سے پھر MQM بیچاری مجبور ہو جاتی ہے، وہ ان کی باتیں مان لیتی ہے، اور آگے پھر وہی ڈھاک کے تین پات ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، جو معاملات تھے جہاں کے وہیں رہتے ہیں، بلکہ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں، اور زیادہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ ابھی تک تو تجربے میں یہی آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے لالی پاپ دے کر پیچھے سے، آگے سے ان کو کچھ اور کہتے ہیں، پیچھے سے اور وار کرنا شروع ہو جاتی ہے، پیچھے سے وار کرتی ہے پیپلز پارٹی، پیٹ میں چھرا گھونپتی ہے پیپلز پارٹی، اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ تو یہاں پر جماعت اسلامی بھی جو ہے، ان کا پورا یہ تھا کہ وہ اس وقت فل فلیش میدان میں اترے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں سے نوجوانوں کو، لوگوں کو راغب کر رہے ہیں اپنی طرف، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، کہ لوگوں کو اپنی طرف لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ کافی بڑا مجمع ان کے ساتھ نظر آتا ہے، کافی بڑے لوگ نظر آتے ہیں، مجمع تو نہیں، کافی تعداد نظر آتی ہے۔ تو یہ جو ہے MQM کے لیے یہ بھی پریشان کن صورتحال ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی، دوسری طرف جماعت اسلامی، پھر اپنے میں سے ہی نکلے ہوئے لوگ جیسے آفاق احمد ہے، PSP وغیرہ ہیں، یہ سارے، تو یہ سارے نقصانات جو ہیں MQM کے سامنے ہیں۔ پھر فاروق ستار کے بھی آنے کا ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ جو بات کہی تھی کہ بھئی میں وہاں جا رہا ہوں، ابھی تک تو گئے نہیں، تو لگتا ہے ہوا میں ہی تیر چھوڑا گیا ہے، آنے جانے کا ابھی کوئی مسئلہ طے نہیں ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اگر آنے جانے کا مسئلہ طے ہوتا ہے تو اس میں دیر نہیں لگتی، فوراً بھیج دیا جاتا ہے اور بندہ چلا آتا ہے۔ یہ اس طرح سے مہینوں پہلے پیش بندی نہیں ہوتی کہ مجھے جانا ہے، مجھے بھیجا جا رہا ہے، یہ آ رہے ہیں۔ تو فاروق ستار کی یہ والی بات میں وزن نہیں نظر آ رہا کہ وہ واقعی یہاں پر آ رہے ہیں یا ان کو لیا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اب دیکھیں، اگر انیس قائم خانی بھی یہاں آ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میرا تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے یہاں آنے کا، اور انیس قائم خانی نہیں آئیں گے، ظاہر ہے وہ انہوں نے ایک الگ جماعت بنائی ہے، اور پارٹی کا، ان کی پارٹی کا جو منشور ہے، جو چیز ہے، وہ MQM سے بالکل متصادم ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس طرح کی۔ اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور آج عمران خان کے لیے کیا فیصلہ آتا ہے، اور MQM کس نہج پہ جاتی ہے۔ گو کہ انہیں تسلی تو دے دی گئی ہے کہ آپ کے لیے ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے MQM کس طرح سے پیپلز پارٹی سے اپنی بات منواتی ہے، اپنی بات پوری کرواتی ہے، اور ناصر حسین جو لالی پاپ دے کر گئے، اس میں کتنا اثر ہے، اور کتنا ذائقہ ہے، کتنا وزن ہے۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد میں دوسرا ولاگ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔